بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر اردو اب چونکہ ایگزامس پاس ہیں تو اب ہم نے اپنے ریویژن موڈ کے اندر آنا ہے، جس کے لیے آج کی ویڈیو کے اندر انتہائی اہمیت کی حامل ویڈیو ہے، جس کے اندر ہم وہ تمام خلاصہ جات جس کے بورڈ کے اندر نہ صرف تشریحات کے حوالے سے سلیس کی جبکہ ان کے خلاصوں کے حوالے سے آنے کے بہت چانسز ہیں، جس میں اخلاق نبوی ہے، اس کے بعد ہمارے پاس تاریخ کا کفن ہے، اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے نا وہ سعادت حسین منٹو کا نیا قانون اندر ویری امپورٹنٹ چیپٹر، اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے فاقہ میں روزہ، اس کے اندر سے سلیس آنے کے چانسز ہیں، اور پاکستان بن گیا، یہ بھی ایک انتہائی اہمیت کا حامل، یعنی اس کے علاوہ جو ہم نے باقی تو آلریڈی چینل پر اپلوڈ ہے اور پورا اردو کا الحمدللہ کورس اپلوڈ ہے، لیکن اب ہم نے ریویژن کے اندر آنا ہے، ہر سبجیکٹ کا ہر امپورٹنٹ کویشچن جو بورڈ کے پرسپیکٹیو سے ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو جو ہے نا وہ تمام خلاصوں کو ایک ریویو دوں گا۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی یہ تمام سلیبس الحمدللہ کور کروا دیا ہوا ہے۔ اخلاق نبوی، فاقہ میں روزہ ٹھیک ہو گیا، اور پاکستان بن گیا، نیا قانون، تاریخ کا کفن، ایک اس کے اندر استاد کے عدالت کے کٹہرے میں سارا الحمدللہ چینل پر موجود ہے، خلاصے سمیت، سیاق و سباق سمیت۔ تو میں ابھی آپ کو جو ہے نا وہ یہ جو چیپٹر میں نے شارٹ لائن کیا ہے اس کو میں آپ کو ریویو کرواتا ہوں۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا جب میں نے شروع کیا تھا کورس کہ آپ نے نا ایک نظر صرف ایک دفعہ وہ ویڈیو لازمی دیکھ لینی ہے جس کے اندر یہ میں نے چیپٹرز پڑھائے ہوئے ہیں، تاکہ آپ کو کم از کم اس کا سارا بیک گراؤنڈ پتہ ہو، مشکل الفاظ کے معنی پتہ ہو، تو آپ کے لیے خلاصے کے یہ پوائنٹس میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا تھا کہ آپ نے خلاصے رٹے نہیں مارنے ہیں۔ اب بھی یہ ٹائم ہے جن بچوں نے کچھ بھی تیار نہیں کیا ہوا، صرف یہ ویڈیو کو دیکھیں اور وہ ایزیلی جو ہے نا وہ یہاں سے وہ سارے پوائنٹ ان پوائنٹس کی مدد سے نہ صرف وہ سیاق و سباق بنانے کے قابل ہو جائیں گے، ان کو ہر ایک سیاق و سباق بھی الگ الگ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ سیاق و سباق ہے جو اس چیپٹر میں سے آنے والے کسی بھی اقتباس کی تشریح کے لیے سوٹیبل ہوگا۔ اخلاق کے لیے ضروری مستقل کام کو کرنا، کبھی ترک نہ کرنا۔ تو اب اللہ کی یہ جہاں سے چیپٹر شروع ہوتا ہے کہ اخلاق کے لیے ضروری ہے کہ کسی کام کو مستقل کرنا اور اس کو ترک نہ کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے اخلاق تھے نا وہ یہ تھے کہ آپ کوئی بھی کام کرتے اس کو ترک نہ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کاموں میں اسی اصول کو اپنانا، یعنی اخلاق کے ساتھ۔ سنت سے مراد ہے وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی، تیسرا پوائنٹ ہے۔ آپ دیکھیں نا، جنہوں نے خلاصے کو تھوڑا سا بھی پڑھا ہوا ہے نا تو اس پوائنٹ سے نا یعنی چیپٹر کو ایک دفعہ بھی پڑھا ہوا ہے، دیکھو اپنے تمام کاموں میں اسی اصول کو اپناتے، جس کام کا طریقہ جس وقت آپ نے شروع کیا اس پر ہی قائم رہے۔ سنت کا لفظ ہماری شریعت میں اسی اصول سے پیدا ہوا ہے، اور آپ در حقیقت آپ کے استقلال حال اور مداومت عمل کا مطلب ہوتا ہے ایک کام کو ہمیشہ جاری رکھنا۔ تو دیکھیں نا، ایک پوائنٹ جو ہے نا پورے ایک پیراگراف کو ایلابوریٹ کر رہا ہے۔ مصافحہ خود کرتے، ساتھیوں کے ساتھ مل کر بیٹھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں میں اس طرح گھل مل کر بیٹھتے کہ کوئی باہر سے آنے والا شخص پہچان ہی نہ پاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ اثار آپ کی نمایاں خوبی تھی، ہمیشہ دوسروں کو ترجیح دیتے، اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنی ضروریات کو ہمیشہ جو ہے نا وہ پس پشت رکھتے، گھر کے کام کاج خود کر لیا کرتے تھے۔ اب اس کی ڈیٹیل کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج خود کر لیا کرتے تھے، اور جس کے اندر جو ہے نا آٹا گوندھ دیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں کو جو ہے نا وہ پیبند لگا لیتے، جوتے گانٹ دیا کرتے تھے، اور گھر میں جھاڑو بھی دے لیا کرتے تھے۔ بچوں پر شفقت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ انتہائی خوبصورت اور انتہائی شفقت امیز رویہ تھا۔ کوئی بھی موسم کا نیا پھل آتا آپ سب سے پہلے بچوں کو دیا کرتے تھے۔ طبیعت میں ظرافت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مذاق کیا کرتے تھے۔ اب اس کے اندر ایلیبوریشن میں کیا آئے گا؟ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت آپ کے پاس آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ، بوڑھے لوگ بھی جنت میں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بوڑھے لوگ تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ بیچاری روتی ہوئی چلی گئی، تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ اس کو کہو کہ بوڑھے شخص بھی جوان ہو کر جنت میں جائیں گے۔ اولاد سے بے حد محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی شہر سے باہر جاتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سے مل کر جایا کرتے تھے، اور واپسی پر بھی سب سے پہلے جو ہے نا وہ سب سے آخر میں مل کر جاتے، اور واپسی پر سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملتے تھے۔ جب بھی آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آتی تو آپ اپنی چادر آپ ان کے کھڑے ہو کر ماتھے پر بوسہ دیتے، آپ ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ نوازوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا اظہار بہت زیادہ تھا، آپ ان سے بہت محبت کرتے، آپ کہا کرتے تھے یہ میرے باغ کے دو پھول ہیں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر جو ان سے محبت رکھتا ہے۔ حضرت زینب کا ہار واپس کروا دینا۔ ایک مرتبہ جب جنگی قیدیوں کے اندر حضرت زینب کے
شوہر جنگی قیدیوں کے اندر آئے تو حضرت زینب نے وہ ہار اپنے شوہر کو آزاد کروانے کے لیے بھیجا جو ان کی والدہ حضرت خدیجہ نے بھیجا تھا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ ہار دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے صحابہ سے درخواست کی کیا یہ ہار میں واپس کر دوں؟ تو صحابہ نے کہا بے شک یا رسول اللہ، اولاد اور نواسی کی وفات پر آنسوؤں کا جاری ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے نا وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اور آپ کی اولاد سے انتہائی محبت تھی، اس کے باوجود بھی آپ نے صبر کا کام لیا۔ آپ کی اولاد کی وفات پر آپ کے نواسی ام امامہ جب وفات ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو آپ نے کہا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ دیکھیں میں نے صرف یہ پوائنٹ آپ دیکھیں، اسی پوائنٹ کو ملا کر جو ہے نا میں نے کیا کیا ہے آپ کے ساتھ خلاصہ بنا دیا، کسی کام کو یعنی سیاق و سباق بنا دیا انہی خلاصوں کے پوائنٹ کو۔ آپ ذرا غور سے دیکھیں، اخلاق کسی کام کو مستقل کرتے رہنا ہے، یعنی کام کو کبھی ترک نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی اصول اپناتے ہیں، کبھی اپنی سنت کو نہ چھوڑا، لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آتے، کوئی بات ناگوار گزرتی تو سب کے سامنے نہ کہتے، احسار کرنا کبھی ترک نہ کیا، غریب صحابہ کو پہلے نوازتے، گھر کے کاموں خود کیا کرتے تھے، بچوں کے ساتھ شفقت کا رویہ اپناتے، صحابہ کے ساتھ مذاق بھی کیا کرتے تھے، اپنے اولاد سے بےحد محبت تھی، اپنی نواسی سے محبت فرماتے، اور اپنی اولاد اور نواسی کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا اظہار کیا۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کو یہ جو ایک کیا کہتے ہیں کہ ڈیمو دیا ہوا کہ کس سے تشریح آپ نے سٹارٹ کرنی ہے، وہ ایگزامپل اس چیپٹر میں سے تشریح کا اقتباس آیا تھا، تو آپ نے کہنا یہ تشریح طلب اقتباس سبق خلاصہ سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی ہے۔ مصنف بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد سے نہایت محبت کرتے تھے، حضرت فاطمہ سے ہمیشہ ملاقات کرتے جب بھی سفر سے باہر جاتے اور واپس آتے، یعنی پھر آپ نے کچھ الیبوریٹ کر کے نا انٹروڈکشن کے طور کے اوپر پھر آپ نے اس پرٹیکولر پیرا کی گراف کی طرف آنا، دین پھر اس کو جو ہے نا آپ نے ایکسپلین کرنا ہے۔ اسی طرح دیکھ لیجئے طریقہ کفن، اب یہ اس کا سیاق و سباق ہے اور یہ اس کا جو ہے نا وہ خلاصہ ہے، تو ہم خلاصے کو پہلے ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ عید کی نماز سے پہلے شیدی کا آخری صف سے اٹھنا، شیدی کمزور اور کالا کلوٹا وجود کا مالک تھا، اور اس کے باوجود وہ آگے جا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی اور وہ کچھ منزل لگتا تھا۔ عیدگاہ کے مختلف لوگوں سے بھرے ہونا، مولوی صاحب کا جوش و خروش سے خطبہ دینا، لوگوں کا شیدی کو آگے جانے پر کوسنا، یعنی اس کو غصے کا اظہار کرنا کہ یہ کالا کلوٹا کہاں آ رہا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں چمک تھی، وہ آگے جانا چاہتا تھا۔ لوگوں کا شیدی کو جیب کترا کہنا، اور مامو خان موچی کا شیدی کو پہچان لینا۔ پہلے نشست پر نامی گرامی شخصیت محمود صاحب کا ہونا، محمود صاحب کی حفاظت کے لیے ان کے سیکورٹی گارڈز کا ہونا، شیدی کو گرفتار کر کے پولیس کا تشدد کرنا، شیدی کا خاموشی سے مار کھانا، پولیس افسروں کے افراد پر شیدی کا محمود صاحب کے ساتھ نماز پڑھنے کا کہنا، پولیس افسر کے اصرار پر، اسے جب اصرار کیا نا تو اس نے بتایا کہ جی میں تو محمود صاحب کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا تھا، اس کا تشدد کرنا اور کہنا کہ میں ایاز ہوں، میں تو محمود کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو یہ اس کے اندر آتا ہے کہ ہم نے اپنی تحریک کو جو ہے نا دفنا دیا۔ تو اب دیکھیں انہی پوائنٹس کو میں نے اکٹھا کر کے سیاق و سباق بنا دیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طریقے سے آپ کے پاس ویڈیو ساری آلریڈی موجود ہیں، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ ہمارا ٹک ٹاک پر بھی اکاؤنٹ ہے، وہاں پر بھی میں بورڈ کے پرسپیکٹو سے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، تو آپ نے ویڈیو پوری مکمل دیکھنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ انتہائی فائدے کی حامل جو ہے نا آپ کے لیے ویڈیو ہونے والی ہے۔ نیا قانون دیکھیں، خلاصے کے اہم نکات، منگو کوچوان کو دنیا بھر کی چیزوں کا علم ہونا۔ تمام جو کوچوان تھے وہ منگو سے بڑے جو ہے نا متاثر تھے کہ منگو کے پاس بہت علم ہے۔ اسپین کی جنگ کی پشین گوئی کرنا، مطلب وہ کیا کرتا تھا کہ وہ جتنے بھی مسافروں کی باتیں سنتا تھا نا تو وہ باتوں سے ازیوم کر کے نا تو اپنی طرف سے 2 باتیں لگا کر وہ اپنے ساتھی کو سنا دیتا تھا، تو وہ بڑے انسپائر ہوتے تھے۔ انگریزوں سے نفرت کی وجوہات، گھوڑے سے جھگڑا ہونے کے بعد جی بھر کر سنانا، کچہری کی سواریوں سے نئے قانون کے بارے میں علم ہونا، کچہری جہاں پر جو ہے نا وہ عدالتی معاملات، مارواڑی کی باتیں، مارواڑی جو ہے نا قبیلہ ہے، منگو کا خوش ہو جانا کہ بھائی نیا قانون آنے والا، اس کو لگا نیا قانون سے سب کچھ بدل جائے گا، انگریز چلے جائیں گے اور ہندوستانی کی حکومت ہو جائے گی، خوشی کا اظہار اپنے دوستوں سے کرنا۔ تمام واقعات کو روس والے بادشاہ کے ساتھ جوڑنا کہ جی بھائی یہاں پر جو نیا قانون آ رہا نا وہ روس والے بادشاہ کی وجہ سے ہے، انگریز اس کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں یہاں سے۔ گورنمنٹ کالج کے طالب علموں سے نئے قانون کے بارے میں سننا، 1 اپریل کو صبح صبح نئے قانون کی خوشی میں نکلنا، گھوڑے کے لیے نئی قلگی خریدنا۔ قلگی کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ اس کے سر پر ایک تاج ٹائپ۔ ہائی کورٹ کے کھلنے کا انتظار کرنا، انارکلی میں لوگوں کا وہی معمول دیکھنا، مار لوٹ سے گھوڑے کو سواری دینا، گورے کے ساتھ لڑائی کرنا، پولیس کا سپاہیوں کو منگو کو گرفتار کر لینا، استاد منگو کا بار بار نئے قانون کی آوازیں لگانا۔ تو یہ دیکھیں اسی کو میں نے کلیکٹ کر کے تو آپ لوگوں کے لیے ایک سیاق و سباق تیار کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ سیاق و سباق بھی آپ نے لازمی دیکھ لینا، تو انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ چیپٹر کا خلاصہ بھی اور میں نے کم از کم آپ کے لیے جو ہے نا 25 نمبر کا پورشن کمپلیٹ کروا رہا ہوں۔
اسی طرح خواجہ حسن نظامی فاقہ میں روزہ، خلاصے کے پوائنٹ: دلی میں مغلوں کی حکومت باقی تھی، مرزا سلیم بہادر اور دوستوں کی محفل جمی تھی۔ مرزا سلیم بہادر دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اماں نے بلا لیا، اماں نے کہا کیا تم رمضان کے اندر جو ہے نا اس طرح کی محفل جگا کر رکھتے ہو؟ تو دوستوں کے مشورے پر جامعہ مسجد تشریف لے گئے، وہاں پر رونق دیکھی، بڑا خوش ہوئے۔ قلعے اور دوسرے عمرہ کے گھروں سے مسجد میں جو ہے نا وہ افطاریاں آ رہی تھیں۔ حکومت ختم ہو گئی مغلوں کی اور مسجد کی رونقیں بھی ختم ہو گئی۔ مرزا شہ روز کا اپنے حالات و واقعات کا بتانا، مرزا شہ روز کا جان بچا کر بوڑھی والدہ، بہن اور بیمار بیوی کو لے کر چلے جانا، گاؤں والوں کا پناہ دے دینا۔ اب مرزا جو تھا نا یہ تو بادشاہ شہزادہ تھا، اس کا خاندان بھی سارا، لیکن اب کیا ہوا کہ حالات ختم ہو گئے تو یہ جان بچا کر بھاگے۔ مرزا شہ روز کی بیوی کا انتقال ہو جانا، مرزا شہ روز کے گھر میں رمضان کے دنوں فاقہ ہونا، اماں کا دکھ بھرا بیان سننا، چودھری صاحب کا زکوٰۃ کا مال دینا اور مرزا شہ روز کا بڑا خوش ہونا، اماں کا غصہ لیکن زکوٰۃ قبول کر لینا۔ اب وہ زکوٰۃ قبول کیوں کر لی؟ مجبوری تھی۔ انہی پوائنٹ کو ملا کر جو ہے نا ہمارے پاس سیاق و سباق بن جائے گا اور پاکستان بن گیا۔ اندر ویری امپورٹنٹ، انہی پوائنٹ کو ملا کر ہم آپ کو سیاق و سباق پریپیئر کر دیں گے۔ پاکستان بن گیا، پنجاب میں قتل و غارت ہو رہی تھی، بڑے چچا صدمے میں ہندو مسلم فساد سے بیمار کر دیا تھا، عالیہ انہیں تسلی دیتی تھی۔ بڑی چچی کا بیٹے شکیل کے لیے فکر مند ہونا کہ شکیل جو تھا نا وہ ادھر دوسری طرف تھا تو وہاں پر جو ہے نا فساد کا ڈر تھا۔ چھوٹی چچی کے بھائی کا خط آنا اور پاکستان چلنے کی دعوت کرنا۔ اب جو عالیہ تھی نا وہ چھوٹی چچی کی بیٹی تھی، تو وہ اب پاکستان چلنے کی خوشی میں چھوٹی چچی بڑی پاگل ہو رہی تھی، لیکن عالیہ جو تھی نا وہ پسند کرتی تھی جمیل بھیا کو، اور جمیل بھیا بھی اس کو پسند کرتے تھے، تو جمیل بھیا کا انہیں نہ جانے سے منع کرنا، عالیہ کا اس خبر سے غمزدہ ہو جانا، جمیل بھیا کا خط بھیجنے کا بتانا کہ وہ چچی کو کہ جی میں نے خط بھجوا دیا آپ کے چھوٹے بھائی کو، وہ آپ کو لے لیں گے۔ بڑے چچا کو پاکستان جانے کا علم ہونا اور غصہ کرنا، چھوٹی چچی کا ان سے جھگڑا کرنا، عالیہ کا ناراض ہونا اور بڑے چچا کے لیے دکھی ہونا، جمیل بھیا کا عالیہ سے گلہ کرنا، عالیہ کا خاموش رہنا اور سہیلی کو خط لکھنا۔ اب دیکھیے اس کو ہم نے سیاق و سباق کیسے بنایا ہے۔ پاکستان بن گیا لیکن ہر طرف قتل و غارت تھی، بڑے چچا ان حالات سے بہت غمزدہ تھے، عالیہ انہیں دلاسا دیتی تھی، چھوٹی چچی کے بھائی نے انہیں پاکستان ساتھ چلنے کی دعوت دی، جمیل بھیا نے انہیں نہ جانے کا کہا لیکن چچی نے انکار کر دیا، کیونکہ چچی کے شوہر جو تھے نا یعنی جو چچا تھے وہ فوت ہو چکے ہوئے تھے، تو چچی کو لگتا تھا کہ میرے ساتھ جو ہے نا میرے یہ جو جمیل کے والد ہیں یعنی جو بڑے چچا ہیں انہوں نے ظلم کیا ہے۔ جمیل بھیا خط بھجوائے، بڑے چچا نے بھی پاکستان جانے پر ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن چھوٹی چچی نے ان سے لڑائی کی، عالیہ نہ چاہتے ہوئے بھی جانے پر مجبور تھی۔ جمیل بھیا نے اس سے گلہ کیا کہ وہ پاکستان رہ پائے گی، لیکن عالیہ نے خاموشی اختیار کی اور سہیلی کو خط لکھ۔ دیکھیں میں نے آپ کے ساتھ وہ چیزیں الیبوریٹ کی ہیں کہ جو ہمارے سلیبس کا جو ہے نا وہ حصہ بننے والی ہیں، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کا کم از کم 25 نمبر کا پورشن یہ والا ڈن ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ نے کوشش کرنی ہے کہ حصہ نظم کے لیے بھی ہم جو ہے نا وہ اکٹھا ہی خلاصہ جات اور تشریحات کا ایک ویڈیو بنا دیں گے، تو ایک ریویژن موڈ میں ہم آ جائیں گے اور تیاری کو نا بہتر طریقے سے ہم کر لیں گے۔ تو ویڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے، پوری ویڈیو کو دیکھیں اور شیئر بھی کریں، لازمی کومنٹس میں کوئی بھی کیوری ہو تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔